ایک لمحہ بھی جس کو اپنے نبی علیہ السلام یاد رہتے ہیں وہ کبھی غافل نہیں رہ سکتا، وہ کبھی رشوت نہیں لے سکتا، وہ کبھی سود میں لت پت نہیں ہو سکتا۔ اسے پتا ہے سود بے سود ہے، سود بہت بے سود ہے، سود بہت بے سود ہے، بہت بے سود ہے۔ وہ دور دور احتیاطی تدابیر پہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نبی علیہ السلام کے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں اور سود کی وجہ سے تو نہ جانے کب تک جہنم میں ڈالا جاؤں، جہنم میں جلایا جاؤں گا۔ خوفناک صورتحال ہے سود کی وجہ سے۔ میرے حبیب، میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، دونوں جہانوں کے نبی، زمین و آسمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کی وجہ سے، سود کی وجہ سے جو صورتحال پیش آتی ہے اور جس طرح کی رسوائی اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے، سود کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے اس کا وبال اور گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدبودار اور گناہ کی خباثت اور غلاظت والا ہے۔ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدترین گناہ ہے، پورے معاشرے کو آلودہ کیا ہے۔ اور آپ 12 ربیع الاول کو فرض کفایہ کر کے حیا آنی چاہیے، حکومت کو بھی، اداروں کو بھی حیا آنی چاہیے۔ اس سود کے گڑھ، اس بینک پر بھی لڑیاں سجاتے ہیں اور ان جگہوں پر بھی جن میں ظلم ہے، ستم ہے، جہاں جانے والا آلودہ ہوتا ہے، جہاں جانے والا زخمی ہو کے آتا ہے، اس کی ہائے نکلتی ہے، کوئی انصاف نہیں، کوئی وہاں عدل نہیں، وہاں جو چلا گیا پھنس گیا، جو کچھ پاس ہے وہ بھی گیا۔ ان جگہوں پر بھی لڑیاں جگا کے بتائیے اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے نہیں دے رہے؟ اور یہ لڑیاں خود ہم نے بارہا کہا ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ چراغاں غیر مسلموں کا، برامکا کا، کافروں کا طریقہ ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ دن منانا، یہ برسی منانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لمحہ لمحہ غلام، 24 گھنٹے ان کے نام ہے، سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ ان کے نام ہے۔ صورتحال یہ ہے اور پورے ملک پہ اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ بتائیے کوئی جگہ باقی ہے سود سے؟ اور آپ کی تنخواہیں کیسے آتی ہیں؟ بینک کے ذریعے آتی ہیں۔ آپ کا نظام ایسے، آپ کی زکوٰۃ کی جو کٹوتی ہوتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے، مگر اس زکوٰۃ پر بھی سود ہے یا نہیں؟ اندر سود، اور پھر کہتے ہیں اس کا جو منافع ہے یعنی اور پیپ ہے اور گند ہے اور غلاظت ہے، پھر آگے وہ ثواب دی فنڈ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور آپ کہیں گئے کوئی وزیر صاحب، کوئی وزیر اعظم صاحب، کوئی صدر صاحب، اور بیچارے کو بھی سب سے زیادہ یوں لگتا ہے معاشرے میں زکوٰۃ کا مستحق یہی ہے، ان کے علاج بھی اسی گند سے۔ بتائیے کوئی سوجھ بوجھ نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی اپنے نبی علیہ السلام کا پاس نہیں ہے۔ جن باتوں سے منع فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن پر حق تعالی شانہ کا، ان کے محبوب علیہ السلام کا اعلان جنگ ہے۔ ایک سود ہے اور ایک اللہ والوں کو، اولیاء کرام کا دل دکھانا اور ستانا ہے، اور دونوں سرے عام ہو رہے ہیں۔ علماء کرام کی توہین سرے عام، دین اور اہل دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عرش کو ہلایا جاتا ہے، زمین کو کپ کپایا جاتا ہے۔ اپنی ہلاکت کے، اپنی بدبختی کے مظاہر کھلے عام نظر آتے ہیں۔ کس بات کا یہ جشن، کس بات کی خوشی ہے؟ ہمارا تو صورتحال منہ دکھانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ میرے ساتھ فرمائیے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ سود کا ایک درہم، سود کا 1 روپیہ جو آدمی جان بوجھ کر کھائے، اس کا وبال، اس کی غلاظت، اس کی خباثت
اس کا گناہ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدترین جرم ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اجزاء ہیں، 70 سے زیادہ اس کے درجے۔ سب سے ہلکا سود، سود سب سے کم درجے کا، سب سے ہلکا کم درجے کا سود، اس کا گناہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر۔